یہ حلال یہ حرام، بیڑی سگریٹ حرام ہے کہ نہیں ہے، بیچ میں ایک اور نکال دیا مکروہ ہے۔ اللہ کے بندے یہ مکروہ کا مطلب کیا ہے یہ بتاؤ، پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو کہنے لگے پی سکتے ہیں، مطلب پینا تو نہیں چاہیے، ہے تو غلط، اگر پی لے تو کوئی گناہ نہیں، مکروہ ہے۔ ارے اللہ کے بندے تو یہ کہو نا کہ پی لے تو کوئی گناہ نہیں، نہیں پینا تو نہیں چاہیے لیکن پی لے تو حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، تو پھر حلال ہوئی نا۔ ارے بھائی اب مولوی حلال کہنے میں ہچک رہا ہے، ارے حلال ہے نا تبھی تو گناہ نہیں ہے، اگر گناہ ہوتا تو پھر حلال کہاں، پھر تو حرام ہوئی وہ چیز، کوئی نہیں بیچ والی ہے، بہت خطرناک چیز ہوتی ہے بیچ والی۔ میرے بھائیوں کلیئر کرو کیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور رسول تمہیں جن کاموں سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اسی آئینے میں بیڑی سگریٹ پان تمباکو دیکھ لو، رسول نے دیا ہے یا نہیں؟ اے مولانا صاحب سگریٹ چلتی نہیں تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں، تو تم بتاؤ کیا ہے؟ ہم بتا رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ مولانا صاحب نشہ دینے والی ہے، بیڑی نشہ نہیں دیتی، کیوں؟ نہیں یہ نشہ نہیں دیتی، نشہ دینے والی چیز جب نشہ آ جائے تو حرام ہے۔ کیا دلیل دیتے ہو؟ آئیے اللہ آگے کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما اسکر کثیر فقلیل حرام، جس کے بہت زیادہ کھانے سے نشہ آئے، جس کے زیادہ استعمال کرنے سے نشہ آئے، اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی حرام، فقلیلہ حرام۔ اب بتاؤ بیڑی سگریٹ بہت زیادہ پینے سے، تمباکو لمٹ سے زیادہ کھانے سے، لمٹ سے زیادہ پینے سے کیا ہم نشہ آئے گا یا نہیں؟ یا جس نے کبھی زندگی میں نہ پیو اس کو 5-6 سگریٹ ایک دم پلا دو لگاتار کنٹینیو، اس کو چکر آئے گا یا نہیں؟ اس کو نشہ آئے گا یا نہیں؟ مولانا صاحب چکر آئیں گے نشہ نہیں آئے گا، چکر آنا ہی تو نشہ ہے۔ کل مسکر ومفتر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے، نشہ نہیں لائے لیکن فطور لے آئے، کل مسکر و مفتر فطور میں لے آئے، چکر آ جائے اس کو کھانے پینے سے، فہو حرام، تو وہ حرام ہے۔ نہیں مولانا صاحب ہمیں یہ بتاؤ، بالکل بیڑی سگریٹ کا لفظ دکھاؤ کہاں ہے؟ اچھا چلو بیڑی سگریٹ کا لفظ نہیں آیا، ایسے تو ٹی وی کا بھی لفظ نہیں آیا، ایسے تو طوائفوں کے بارے میں بھی بالکل ویسا جملہ نہیں آیا جو ہم بولتے ہیں۔ آئیے ایک لفظ ہم ایسا دکھاتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ فیصلہ کر لو، بیڑی سگریٹ پان تمباکو یہ سب میں جو ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ ہاں فضول خرچی تو ہے۔ اب اتنا مان لیا آپ نے، بھائی پینا تو نہیں چاہیے لیکن پینے سے کوئی گناہ نہیں ہے، تو پینا نہیں چاہیے، آپ پیسہ جو خرچ کر رہے ہیں اس میں تو فضول خرچی تو مانو گے نا کہ ہاں فضول خرچی تو ہے۔ چلیے میرے بھائی فضول خرچی کرنے والے کے بارے میں دیکھ لے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ مفتی صاحب شیطان کا بھائی بننا حرام کہ حلال؟ مفتی صاحب کہتے ہیں مکروہ ہے، شیطان کا بھائی بننا مکروہ ہے۔ وہ شیطان جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے ہوشیار رہو، وہ کھلا ہوا دشمن ہے، اور تم کہہ رہے ہو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی تو ہیں لیکن اس کا بھائی بننا نہ حلال ہے نہ حرام، مکروہ ہے۔ یہ کیسا لگتا ہے؟ آئیے ذرا قرآن کی اس آیت پر بھی توجہ دے دیں، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ ابھی تک قرآن کی آیتوں پر ہی چل رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے اے دنیا والوں سن لو، تم میں کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں نہیں ہو سکتا، فلا وربک لا یؤمنون، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں
نہیں ہو سکتا. کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ اس فیصلے کو نہ مان لے جو جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہو، اس کو آنکھ بند کر کے نہ مان لے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، اپنے دل میں کوئی قباحت محسوس نہ کرے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس کو آنکھ بند کر کے جب تک نہ مان لے مومن نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیے رسول کا مقام، یہ رسول کی عزت. آپ کو ہر حال میں رسول کا فیصلہ ماننا ہے، رسول کی بات ماننا ہے. رسول جو فیصلہ کر دے، رسول کے فیصلے کو دنیا کی کسی بھی عدالت میں نہیں لے جایا جا سکتا ہے. مولوی جرجیز کوئی فیصلہ کر دے، مولانا صاحب اوپر نیت باندھنے کے نیچے، مولانا جرجیز صاحب نے کہہ دیا اوپر. مولانا جرجیز کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اب یہ دیکھے جائے مولانا جرجیز سے بڑا مولانا کیا کہہ رہا ہے، پھر اس کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. پھر یہ دیکھیں کہ فلاں امام کیا کہہ رہا ہے، اب امام نے بھی کہہ دیا یہ. اب یہ دیکھیں کہ امام نے یہ کہا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ نے بھی کہا یا نہیں. امام کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے رسول کی عدالت میں، لیکن جب رسول اللہ کی عدالت سے فیصلہ آ جائے تو اب چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے. نیچے عدالت میں سپریم کورٹ کا فیصلے کو پھر نیچے نہیں لایا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے. اب یہ دیکھیں ہم کس امام کے ماننے والے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے تو یہ میرے امام نے کہا یا نہیں؟ ہاں کہا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کہہ دیا یہ شافعیوں کے لیے ہے، یہ مالکیوں کے لیے ہے، یہ حنبلیوں کے لیے ہے، یہ حنفیوں کے لیے ہے، یہ شافعیوں کے لیے نہیں. ہاں یہ ان کے مطابق ہے، یہ حدیث شافعی کے نزدیک ہے، وہ عمل کریں، ہم نہیں کریں گے. ارے نبی کے فرمان میں بٹوارا نہیں ہوتا ہے، نبی کے فرامین سب کے لیے ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے کوئی حکم دیا، آپ یہ کہہ دو ابو حنیفہ کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، شافعی کے نزدیک صحیح ہے، یہ شافعی لوگ عمل کر رہے ہیں. اب شافعی عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہم عمل کریں گے تو غلط ہے. یعنی اسی حدیث پر اگر حنفی عمل کرتا ہے تو غلط ہے، اگر شافعی عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. مالکیوں کے لیے یہ ٹھیک ہے، مالکی عمل کریں تو ٹھیک ہے، ہم کریں گے تو غلط. میرے بھائیو نبی کے فرامین میں بٹوارا نہیں ہوتا ہے. نبی کا اگر کوئی حکم ہے تو وہ حنفیوں کے لیے بھی ہے، شافعیوں کے لیے بھی ہے، حنبلیوں کے لیے بھی ہے، مالکیوں کے لیے بھی ہے، اہل حدیثوں کے لیے بھی ہے، سنیوں کے لیے بھی ہے، وہابیوں کے لیے بھی ہے. خدا را ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، خدا را جناب محمد رسول اللہ کو حاکم مان لو، خدا را محمد رسول اللہ کو سپریم کورٹ مان لو، سارے مقدمے حل ہو جائیں گے. اور یہی قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ کی طرف لے جاؤ، رسول کی طرف لے جاؤ. اور کہاں اختلاف نہیں ہوا؟ آؤ دو تین واقعات تمہیں ایسے سناتا ہوں میں کہ آنکھیں کھل جائیں گی، آنکھیں کھل جائیں گی. اللہ کے رسول زندہ ہیں اور دو صحابی سفر کر رہے ہیں. ذرا مسئلے کو غور سے سننا، بڑا مزہ آئے. بخاری شریف کی حدیث ہے. ذرا میں حیثیت بتانا چاہتا ہوں، حیثیت. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مولوی جرجیز سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، فلاں امام بہت بڑے امام ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. غلطی سے پاک اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف رسول کی ذات ہے. معصوم من الخطا اگر کوئی ہے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ. اگر ہم یہ کہیں کہ بزرگوں سے بھی غلطی نہیں ہوئی، اماموں سے بھی غلطی نہیں ہوئی، مولوی، تو پھر اللہ رسول میں اور امام میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا ہے. میرے بھائیوں اماموں کا رتبہ ہے، اماموں کا مقام ہے، لیکن اتنا بڑا نہ بناؤ کہ رسول چھوٹے نظر آتے ہو اور رسول کے برابر لا کر کھڑا کر دو، ایسا نہیں. آئیے بہت اچھا واقعہ سنا رہا ہوں، بخاری شریف میں دیکھا جا سکتا ہے یہ واقعہ. حضرت عمر جلیل القدر صحابی یہ سفر کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت عمار ابن یاسر یہ بھی سفر کر رہے ہیں. دونوں زبردست صحابی ہیں اور دونوں پرانے ہیں مسلمان. اسلام لانے میں حضرت عمر بھی قدیم مسلمان ہیں، اولڈ، اور حضرت عمار بھی شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے، پرانے ہیں دونوں. حضرت عمر کی شخصیت تو آپ کو معلوم ہی ہے. اللہ کے نبی نے عمر فاروق کے بارے میں فرمایا اے عمر تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو، جب تمہارے ہاتھ میں تلوار دیکھتا ہوں تو آسمان کی پیشانی پر بھی پسینہ آ جاتا ہے.
اے عمر تم تلوار جلدی نہ نکالا کرو. یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. یعنی عمر کی صلاحیت دیکھ کر فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. یہ عمر ہی وہ صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر جس گلی سے گزر جاتے ہیں شیطان بھی اس گلی سے بھاگتا ہے, شیطان ان کے قریب آنے کا نام نہیں لیتا, ان کو بہکانے کی کوشش نہیں کرتا. یعنی شیطان بھی ان سے دور بھاگتا ہے, شیطان بھی ان سے بھاگتا ہے. اتنے جلیل قدر صحابی, لیکن غلطی دیکھیے حضرت عمر بھی سفر کر رہے ہیں اور حضرت عمار ابن یاسر بھی سفر کر رہے ہیں, اور دونوں ایک جنگل میں پہنچ گئے. خطرناک جنگل تھا, پر خطر راستہ تھا. دونوں نے کہا یہی سو جاؤ, اسی جنگل میں ہم لوگ چادر وادر بچھا لیں اور سو جائیں, صبح فجر کے بعد نکلیں گے. کہا ٹھیک ہے. وہی چادر بچھا لی, وہی سو گئے دونوں. فجر میں دونوں کی آنکھ کھلتی ہے, دونوں اڑتے ہیں, ایک نے دوسرے کو جگایا. لیکن اتفاق دیکھیے پانی نہیں ہے جنگل میں, پانی کہیں نہیں ہے, ان کے پاس بھی پانی نہیں ہے. اب کیا ہو, اور دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی. بھائی انسان تو ہے, کتنی چیز ہے. حضرت عمر جیسے صحابی بھی غسل کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں, اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غسل کی ضرورت پیش آ گئی. دونوں جنبی ہو گئے, بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن جنگل میں پانی نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کیا کیا جائے. قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس, یہ چار چیزیں ادلہ شریعہ ہے نا. اللہ کے نبی کی قرآن کی کوئی آیت ان کے پاس نہیں ہے. نبی اکرم کی زندگی میں بھی ایسا کوئی معاملہ ان کی موجودگی میں نہیں آیا. اب قیاسی دوڑا سکتے ہیں عقل. موبائل کا زمانہ بھی نہیں کہ نکالیں مولانا جرجیس کا باغ ڈورا سے فون کرا لو, ہاں بھائی میری فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ ہو گئی. اس زمانے میں موبائل بھی نہیں. کیا اللہ کے رسول زندہ ہے, مسئلہ پوچھ لیا جائے. اور آج کل کے مسلمانوں کی طرح عقیدہ بھی نہیں کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں, آواز دو آ جائیں. کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ, پڑھنے لگو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کھڑے کیوں ہو گئے, نبی کی سواری آ گئی. مسجد میں کھڑے ہو گئے, نبی کی سواری آ گئی. کتنا بڑا بے وقوف مولوی ہے, پاگل. ابے جب نبی آ گئے تھے تو مصلی پر کیوں کھڑا ہو گیا نماز پڑھانے, نبی کو کیوں نہیں کیا. میرے نبی آئے ہیں تو نماز تو پڑھی ہوگی. ہاں نماز کیوں نہیں پڑھی, نماز پڑھتے ہیں اللہ کے نبی. تو جماعت کے ساتھ پڑھی ہے یا اکیلے پڑھی ہے. نہیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. تو جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو نے پڑھائی اور نبی نے تیرے پیچھے نماز پڑھی ہے, یعنی تو نبی سے بڑا امام ہے. کہنے لگا یہ وہابی ہے, اس کی باتوں میں بتاؤ ایمان خراب ہو جائے گا. بات کی دلیل پوچھوں, تو نے کیوں پڑھائی, نبی کو کیوں نہیں کھڑا کیا. تو کہتا ہے کہ وہابی ہے, ان کے پاس بیٹھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. تمہارے نکاح ہے یا چوڑیاں جب چاہو تب توڑ دو. میری تو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا ہے, پتی نے لا کے کھمبا جوڑا. بات ہو رہی اس کی اور نکاح ٹوٹ گیا. بیوی کا عمل کر رہے ہو تم میری بات پر اور الگ کر رہے ہو بیوی کو. سمجھ میں نہیں آتا ہے بیوی نے کیا قصور کیا ہے. نماز تم میرے پیچھے پڑھ رہے ہو اور طلاق پڑ رہی بیوی کو. اب اگر رکھنا چاہتے تو حلالہ کراؤ. غلطی تم نے کری, وہابی مولوی کے پیچھے نماز پڑھ کے حلالہ تمہاری بیوی کرائے. سزا وہ بھگتے, یہ مولوی ہے یا اس کے دماغ میں بھینس کا گوبر بھرا پڑا ہے. شریعت نے کبھی ایسے فیصلے کیے ہیں, ارے قتل تم کرو گے تو سزا تمہیں ملے گی, جرم تم کرو گے تو سزا تمہیں ملے گی. جب بیوی کو ملے گی, قتل مولانا جرجیس کرے تو مولانا جرجیس جیل میں جائیں گے یا مولانا جرجیس کی بیوی جیل میں جائے گی. اونٹ تیری کون سی کل سیدھی.
कितने बड़े बेवकूफ मौलवी हो, तुम्हें तो फतवा देना भी नहीं आता। बैठ गए पगड़ी बांध कर, लगने लगे और नाम के आगे लिखने लगे मुफ्ती। ऐसे मुफ्ती मुफ्त में मारे मारे फिरते हैं। ऐसे मुफ्तियों के फतवे मेरे पैरों के जूतों के नीचे। हम इनके फतवों को जाती मशवरे समझते हैं, कुरान और हदीस नहीं। ये कौन सा मसला है? मौलवी जर्जीज के पीछे नमाज पढ़नी, तेरी बीवी का निकाह टूट गया, तेरा ये मसला मेरे जूते के नोक के नीचे नहीं मानता, जा जो करना। मौलवी जर्जीज को मनवाना है तो रब का कुरान लेकर आ, या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान लेकर